بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم افتخار حسن ریونڈ عرض کر رہا ہوں۔ میں یہاں حاملہ عورت کی عدت کے متعلق کچھ مسائل شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حاملہ عورت سے نکاح کب اور کیسے کیا جا سکتا ہے، مکمل تفصیل جاننے کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اس میں مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلامی تعلیمات کے تحت مرد و زن کے مابین شادی و نکاح، طلاق و بیگوی کے متعلق سب اصول و ضوابط مقرر کر دیے گئے ہیں۔ میں یہاں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ایک مطلقہ یا بیوہ حاملہ خاتون کے ساتھ نکاح کب اور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک خاتون امید سے ہے، یعنی حاملہ ہے، اور اس کا شوہر اسے طلاق دے چکا ہے، یا یہ کہ کسی حاملہ خاتون کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ اب یہ عورت اس وقت تک دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش یعنی کہ وضع حمل نہ ہو جائے، کیونکہ حاملہ خاتون کی عدت اللہ تعالیٰ نے وضع حمل ہی قرار دی ہے، یعنی کہ کلیئر پریگننسی۔ اور قرآن پاک کی سورت طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت کیا ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے، اور حاملہ عورتیں تو ان کی عدت ان کا وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے کام میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 کا اردو ترجمہ ہے۔ عربی عبارت آپ قرآن پاک دیکھ کر ملاحظہ فرمائیں اور اس کی تلاوت سے ثواب درن حاصل کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، ترجمہ: زینب بنت ابو سلمہ کو ان کے والدہ ماجدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنو اسلم کی سبیہ نامی ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ اس وقت حاملہ تھی۔ پس ابو سنابل نے بن بوک نے اس سے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ ابو سنابل نے کہا کہ خدا کی قسم، تیرے لیے نکاح کرنا اس وقت تک مناسب نہیں جب تک تو بھی عدت پوری نہ کر لے۔ چنانچہ ابھی 10 ہی روز گزرے تھے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نکاح کر لو۔ صحیح بخاری جلد سوم کتاب الطلاق صفحہ نمبر 151، حدیث نمبر 295، ترجمہ مولانا عبدالحکیم اختر شاہ جہان پوری کا ہے یہ۔